بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان پھر سے پاکستان کے کیمپ میں آ گیا ہے اور پوری طرح آ گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ماجرا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں کے لیے مافوق الفہم ہے، لیکن اب کیا ہونے والا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا یوم سوگ رات 12:01 پر ختم ہو گیا۔ منیب فاروق کا ٹویٹ، اس کا قصہ اور پی ٹی آئی کا غم و غصہ، اور پاکستان نے بھارتی نقصانات کی تفصیل جاری کر دی ہے، جس کو سن کر بھارت کے عوام کی ایک بڑی تعداد ششدر رہ گئی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال کہ وزیرستان پر ڈرون حملے کون کر رہا ہے، کون پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور حکومت ان واقعات کی تحقیقات کیوں نہیں کر رہی، یہ عوام کا سوال ہے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ناظرین، سب سے اہم ماجرا جو 4 روزہ جنگ سے کچھ دن پہلے شروع ہوا اور چین میں ختم ہوا، جنگ کے بعد وہ افغانستان کی پاکستان کے کیمپ میں مکمل طور پر واپسی تھی، جس کا انڈیا کو یقین نہیں آ رہا۔ انڈیا کیا، بہت ساری باقی عالمی برادری کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں، کیونکہ 1 مہینہ پہلے تک افغانستان سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی۔ ابتدائی طور پر تو یہ ہوا کہ پاکستان کے کچھ حکام نے، جن میں وزیر خارجہ بھی شامل تھے اور کچھ فوجی حکام بھی شامل تھے، افغانستان کے دورے کیے اور وہاں افغان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، تحفظات پیش کیے اور منظرنامہ بھی واضح کیا، جس کے بعد افغان حکومت نے اپنی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کی۔ اور اس کے پس منظر میں ایک اور فیکٹر بھی ہے، جیسا کہ کئی مرتبہ اس پروگرام میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ طالبان میں 2 گروپ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے لوگوں کا جو ہر افغانی کو برا سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے اس کا واسطہ جن افغانیوں سے پڑا ہوگا وہ برے ہوں گے، کیونکہ افغانستان میں یہ جو امریکہ کی سرپرستی میں جو حکومت قائم تھی، طالبان کا قبضہ ہونے کے بعد اس کے جرائم پیشہ افراد اچھی خاصی تعداد میں پاکستان آ گئے۔ تو لیکن یہ ظاہر ہے یہ خلاف عقل بات ہے کہ کسی کی ساری قوم کو آپ برا سمجھنا شروع کر دیں۔ ایسا تو ہم ہندوستان کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے۔ وہاں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں، سول سوسائٹی میں بھی، میڈیا میں بھی، انٹلیکچوئلز میں بھی، کہ جن کی تعریف کی جانی چاہیے اور جن کو ایک مثال سمجھنا چاہیے۔ تو افغانستان میں سب لوگ برے ہونے کا تاثر جو ہے یہ سراسر باطل بھی ہے اور حماقت بھی ہے، ایسا سمجھنا۔ لیکن بہرحال افغانستان میں 2 گروپ تھے۔ ایک وہ گروپ تھا جو طالبان کی بات کر رہا ہوں، عوام میں بھی اسی طرح کی تقسیم ہے، سیکولر، لبرل اور شاہ پسند پاکستان کے خلاف ہیں۔ لیکن جو دینی طبقہ ہے اس میں ایک بڑا حصہ پاکستان کے لیے ہمیشہ اچھے بلکہ محبت بھرے جذبات رکھتا رہا ہے۔ لیکن ایک طبقہ جس کو میں نے ازرہ تفنن طالبان کا گو موتر گروپ قرار دیا تھا، جو پاکستان کے بجائے بھارت سے دوستی پر مصر تھا، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جو اچھے خاصے سمجھدار اور صاحب فہم لوگ تھے، وہ بھی اس بھارتی کیمپ میں شامل ہو گئے۔ لیکن پاکستانی دوروں کے بعد یہ کچھ تھوڑی سی پالیسی تبدیل ہوئی اور افغان حکومت کو حقائق کا احساس ہوا، اور حقائق میں یہ بات بھی تھی کہ بھارت سے تعلقات کا نفع نقصان کا میزانیہ کیا ہوگا اور پاکستان سے دوستی کے نفع نقصان کا میزانیہ کیا ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس دورے کے بعد جنگ سے کچھ دن پہلے افغانستان کے امیر ہیبت اللہ کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے ٹی ٹی پی سے کہا کہ وہ پاکستان میں حملے بند کر دیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بڑا حیرت انگیز بیان تھا، لیکن پاکستان کی ایک بڑی کامیابی گنا گیا اس کو۔ یہ بیان کل پھر نشر ہوا، کل نشر ہوا یا شاید پرسوں، تازہ بیان کے طور پر۔ یہ تازہ نہیں تھا، یہ پاکستان انڈیا کی جنگ سے کچھ دن پہلے یہ بیان جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد ٹی ٹی پی نے یہ اعلان مسترد کیا، جس کے بعد پھر کابل حکومت نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے، اور کوئی اطلاعات ہیں کہ 50-60 کے قریب ٹی ٹی پی کے لوگ پکڑے گئے اور ان کے
कैंप भी तोड़ दिए गए। ये अफगान हुकूमत की तरफ से एक बड़ी और मस्बत पेशरफ्त थी। जो ताज़ा बयान है वो कल आया है, वो है हैबतुल्लाह का नहीं है, वो काबुल की पुलिस अकेडमी के कमांडर का है, सईद उल हक सईद साहब का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जाकर हमले करना कोई जिहाद नहीं है और ये जायज़ नहीं है। पाकिस्तान क्या बल्कि किसी भी दूसरे मुल्क में अमीर के हुक्म के ख़िलाफ़ हमला करना हराम है और ये जिहाद नहीं है। ये गोया कि उस बयान की एक तौसीक़ मज़ीद है। तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जो मुल्ला हैबत का जो बयान था वो 1 महीना पुराना है या कम से कम 25 दिन पुराना है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और इस नुकसान की तफसील तमाम आलमी दारुल हुकूमतों में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि इंडिया का जो झूठ का बाज़ार गर्म किया था इंडिया ने, उस पर कोई एतबार नहीं कर रहा। बल्कि बरसबील तज़किरा में आपको एक मज़ेदार बात बता दूं कि इंडिया के एक टीवी चैनल से ये ब्रेकिंग खबर नशर की गई कि पाकिस्तान का एक F-16 तैयारा मार गिराया गया है और उसके पायलट को ज़िंदा हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया है। और पायलट की फ़ोटो ये टीवी मसलसल दिखाता रहा और उस पायलट का नाम था चाहत फ़तेह अली ख़ान। जो हालांकि चाहत फ़तेह अली ख़ान एक बेसुराल मज़का किस्म का किरदार है, लेकिन उसे इतनी शोहरत मिल गई है कि कम से कम पाकिस्तान और भारत, बल्कि जहाँ जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी और भारतीय और बांग्लादेशी रहते हैं, वो चाहत फ़तेह अली ख़ान की तस्वीर को पहचानते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि भारतीय टीवी चैनल्स के अंदर बैठे हुए लोग चाहत फ़तेह अली ख़ान को ना जानते हो। वो एक मस्खरा, एक मज़ाहिया किरदार है, जिसकी तस्वीर देखते ही लोग हंस पड़ते हैं। तो ये उससे एक यानी तारीख़ी एक वाक़या हो गया कि इंडिया का ये चैनल मसलसल यानी तकरीबन आधा दिन तक वो तस्वीर चलाता रहा चाहत फ़तेह अली ख़ान की कि ये F-16 का पायलट है जो हमने गिरफ़्तार किया है। और भारत में से या उसके दफ्तर में से किसी ने ये तवज्जो नहीं दिलाई कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हो। ये चाहत फ़तेह अली ख़ान है, इतना मोटा पायलट पाकिस्तान की कम से कम एयर फोर्स में नहीं हो सकता। तो खैर, इसका प्रोपेगेंडा जो गैर मुअस्सर रहा है आलमी सतह पर, तो उसकी वजह यह है कि तमाम मुल्कों ने अपने इंटेलिजेंस ज़राए की मदद से पाकिस्तान और इंडिया की जंग में होने वाले नुकसानात की तफसील मंगवा ली है। मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान इस और इंडिया की जंग के बाद का मंजरनामा ये बना कि अफ़गान हुकूमत को भी ज़ाहिर है पता चल गया कि पाकिस्तान ज़्यादा माइटी है इंडिया के मुकाबले में। और इससे पहले जो ब्रीफिंग्स पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से मुज़ाकरात में दी गई उसने भी रंग दिखाया, लेकिन फ़ैसला कुन किरदार चीन ने अदा किया, जिसने अफ़गानिस्तान की वज़ीर ख़ारजा को और पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा को बुलाया और एक मीटिंग की। और उस मीटिंग में उन्होंने मुख्तसर लेकिन मुअस्सर अंदाज में सारा मंजरनामा क्लैरिटी के साथ अफ़गान हुकाम को बताया कि ये सूरत हाल है और अगर आप पाकिस्तान से दोस्ती करेंगे तो आपको ये फ़ायदे मिलेंगे और आपको हम CPEC में पार्टनर बनाने जा रहे हैं, ना कि दुश्मन। ये एक इतना इनकलाबी वाक़या था कि पाकिस्तान के मीडिया पर इस हवाले से होल मच जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी और पाकिस्तानी अवाम इस मामले की अहमियत से बेखबर है। यानी वो अफ़गान गवर्नमेंट जिनकी वजह से लोग ये कह रहे थे कि CPEC तो मुस्तकिल ख़तरे में रहेगा, वो अफ़गानिस्तान अब CPEC का खुद हिस्सा बन गया है। अफ़गान हुकाम को बताया गया कि जब आप CPEC का हिस्सा बनेंगे तो इसके नतीजे में, और CPEC सिर्फ ये नहीं है कि चीन से शाहराहों का एक सिलसिला चलेगा और ग्वादर तक पहुँचेगा, बल्कि इसमें यह है कि पेशावर से एक हाईवे काबुल को अफ़गानिस्तान को क्रॉस करती हुई सेंट्रल एशिया जाएगी और साथ ही रेलवे का जो एक सिस्टम है वो उसको CPEC के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करके पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से वस्ती एशिया तक एक नई आहनी शाहराह रेशम खोली जाएगी। आहनी शाहराह रेशम से मुराद शाहराह रेशम तो वो ज़ाहिर है वो पुराना एक
जो सड़कों का सिलसिला था, चीन का तजारत का जो सिलसिला था, उसको शाहरा रेशम कहा जाता था, क्योंकि ज़्यादातर तजारत रेशम की होती थी। और आहनी इसलिए कि रेल की पटरियाँ फौलादी होती हैं। तो इससे अफ़गानिस्तान को कितने फ़ायदे होंगे और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को भी कितने फ़ायदे होंगे, ज़ाहिर है जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मुल्क में फैलता है तो लाकानूनियत और कबायली जो एक रिट होती है, हुकूमती रिट के मुतवाज़ी, उसको ज़क पहुंचती है। देहात और कस्बात का बेरोज़गार तबका जो है उसे रोज़गार मिलता है और वो कबायली सरदारों का या ज़मींदारों का या जागीरदारों का मोहताज और ग़ुलाम नहीं रहता। ये सारे फ़ायदे उन्होंने बताए और बड़ी तफसील के साथ बताए, खारजा पॉलिसी के मामलात बताए और फिर पाकिस्तान से दुश्मनी के नुकसानात के अफ़गानिस्तान अकेला चना क्या भाड़ फूंक लेगा, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चीज़ें अफ़गानिस्तान ने भी नोट की हुई हैं। मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान के हुक्काम ने, पढ़े लिखे लोग वहाँ कसरत से मौजूद हैं, सारे के सारे ये वो जो शक्लें हमें नज़र आती हैं तालिबान के वहूश की अजीब व गरीब किस्म की शक्लें, वो सारे के सारे इसी किस्म के लोग नहीं हैं। इन्हीं तालिबान में बड़े अच्छे पढ़े लिखे और नज़र रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। और उन्होंने फिर ये हिसाब लगाया कि अगर चाहे बिहार को हम गवादर का मुतबादिल बनाते हैं तो हमें एक फ़ायदा तो खैर हो जाएगा कि हम ईरान के रास्ते समुद्री तजारत कर सकेंगे, लेकिन वो फ़ायदा जो गवादर के ज़रिए हमें मिल सकता है वो फिर ईरान के ज़रिए नहीं मिलेगा। इसलिए कि पाकिस्तान को वस्ते एशिया पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान के कॉरिडोर की ज़रूरत है, जिसका मुनाफ़ा अफ़गानिस्तान को होगा, जबकि ईरान को वस्ते एशिया पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान के कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं। उसका बॉर्डर पहले ही वस्ते एशियाई रियासतों से मिलता है, समुद्री भी और बहरी भी। समुद्री से मुराद बहरा कैस्पियन, जिसको हम बहरा खिज़र भी कहते हैं, जिसके एक किनारे पर कोहे काफ का इलाका है। तो बहरा कैस्पियन, सेंट्रल एशिया, रूस और काकेशिया और ईरान, ये इन सारे ममालिक के साहिल इस समुंदर के, ये एक लैंड लॉक समुंदर है, बहुत बड़ी झील है। लेकिन ये एक समुंदर है, झील इसलिए कहते हैं कि ये चारों तरफ से खुश्की के अंदर है, लेकिन अपनी नमकीन पानी और बेपनाह वुसअत, यानी सेंट्रल एशिया जिसमें काज़किस्तान भी आता है, जिसमें तुर्कमानिस्तान भी आता है, जिसमें फिर ईरान है, उधर आज़रबाईजान है, फिर ऊपर दागिस्तान है, ऊपर रूस है, इन सारे मुल्कों के साहिल इस बहरा कैस्पियन के ज़रिए मिलते हैं। तो ईरान की तजारत तो इन मुल्कों से, सेंट्रल एशिया से, रूस से बराह रास्त भी हो सकती है, उसे अफ़गानिस्तान की मोहताजी की ज़रूरत नहीं। इवन वो चीन तक भी तजारत कर सकता है अफ़गानिस्तान का रूट इस्तेमाल किए बग़ैर, जबकि पाकिस्तान को इन सब इलाकों तक पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान की बहुत ज़रूरत है। वह ज़रूरत इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान वस्ते एशिया तक चीन के रास्ते भी पहुंच सकता है, क्योंकि चीन का जो सूबा काशगर का जो शहर है, वो इस सीपैक का जो स्टार्ट जहां से होता है वो सिंकियांग का सूबा है, जिसकी सरहदें कई वस्ते एशियाई ममालिक से मिलती है। तो पाकिस्तान चीन के वाया भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान से दोस्ती हो जाए तो पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया के लिए शॉर्टकट अफ़गानिस्तान बनेगा और अफ़गानिस्तान को राहदारी के और दीगर मामलात में बेशुमार मुनाफे के मौके मिलेंगे। मुनाफे के मौके से मुराद ये है कि राहदारी का सिर्फ टैक्स ही नहीं होता, बल्कि राहदारी में फिर बेशुमार वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी मद में भी रोज़गार के हज़ारों मौके पैदा होते हैं। तो अफ़गानिस्तान को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गया कि वो एक सीपैक का हिस्सा बन के एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिक और मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बनने वाला है। यानी वो अलायंस जो स्ट्रेटजिक भी है, जो मिलिट्री भी है, जिसमें चीन है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें तुर्की है, जिसमें आज़रबाईजान है और जिसमें मुतवक्का तौर पर ईरान भी शामिल हो सकता है। और मैं ज़मीनी तौर पर आपको ये भी बता दूं कि भारत के लिए महज अफ़गानिस्तान का मामला ही सदमे का बास नहीं है, उससे इस बात का भी दुख है कि ईरान इस मसले पर ना सिर्फ ये कि गैर जानबदार रहा, बल्कि 4 रोज़ा जंग के बाद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर
ان دونوں نے جو ایران کا دورہ کیا اس کے نتیجے میں بھی پاکستان اور ایران کے درمیان برف پگھلی ہے، معاملات بہتر ہوئے ہیں، اور اس معاملات کی اس بہتری کی ایک وجہ وہ صورتحال بھی ہے جس سے ایران دو چار ہے، کیونکہ اسرائیل نے پے در پے حملے کر کے ایران کو خاصا نقصان پہنچایا ہے اور شام ایران کے کنٹرول سے نکل گیا ہے۔ تو اس نئی تنہائی کی وجہ سے ایران بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے قریب آئے، اور وہ موقع کا منتظر تھا جو پاکستان نے آگے بڑھ کر ایران کو فراہم کر دیا، گویا کہ انڈیا کا پتہ ایران کی طرف سے بھی صاف ہو گیا۔ اچھا، اب افغانستان کے اس الائنس میں، اس اتحاد میں شامل ہونے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ نتائج ناقابل یقین ہوں گے۔ یہ ایک عجیب ماجرا ہے، میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ پاکستان کے بارڈر مغرب میں ایران سے بھی ملتا ہے، افغانستان سے بھی ملتا ہے، لیکن عملاً پاکستان بھی لینڈ لاک کنٹری ہے، یعنی افغانستان کی سرحد بھی بند، ایران کی سرحد بھی بند، نہ وہاں سے کوئی ریل رابطہ، نہ یہاں سے کوئی ریل رابطہ۔ لیکن اب جو صورتحال نئی بدلی ہے، پاکستان کا لینڈ لاکڈ ہونے کا ایشو ختم ہو گیا ہے۔ یہاں سے ریلوے لائن نکلے گی، سڑکیں نکلیں گی جو سینٹرل ایشیا کے 5 ملکوں کو پاکستان سے جوڑ دیں گی، اور ظاہر ہے کہ افغانستان کو بھی جوڑ دیں گی۔ تو اس کے نتیجے میں وہاں سے تجارت کا ایک سیلاب ہوگا جو پاکستان کے رستے کا رخ کرے گا، کیونکہ سینٹرل ایشیا کو بھی ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے سی پیک کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ممالک ایران کا رستہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرتے رہیں گے، لیکن جو سہولتیں اور جو آسانیاں ان کو پاکستان کے ذریعے مل سکتی ہیں وہ ایران کے ذریعے نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک سیلاب ہوگا جس کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کو بھی ایک ماہرین کی ایک ٹیم چاہیے ہوگی جو ہر شعبے میں اس کاریڈور کو سنبھال سکے اور منافع کو سمیٹ سکے اور اس کے دیگر ثمرات کا پھیلاؤ بھی کر سکے، کیونکہ جب رابطے بین المملکتی رابطے بڑھتے ہیں تو بہت کچھ فضا تبدیل ہوتی ہے۔ صرف باہمی تجارت ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لوگ، ماہر قسم کے لوگ، اپنے علاقے کی کریم سمجھے جانے والے لوگ دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ پھر دوسرے ملک کو اپنا نیا وطن بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہوا کہ ہندوستان، خاص طور پر شمالی ہندوستان یعنی پنجاب اور یو پی کے جو علاقے تھے، ان میں سینٹرل ایشیا اور دوسرے ملکوں سے لوگ آئے اور پھر واپس نہیں گئے، یہیں آباد ہو گئے، جن کی وجہ سے کلچر، ثقافت کو ترقی ملی اور نئے آئیڈیاز کی نشو و نما ہوئی۔ کیونکہ جس طرح وہ ایک مصرع ہے نا کہ نشہ بڑھتا ہے، شرابوں میں ملیں، تو جب مختلف ملکوں کے مختلف علاقوں کے دماغ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر بہت بڑی تہذیب جنم لیتی ہے، جس طرح کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی تہذیب نے جنم لیا جس کا گہوارہ تھا یو پی اور دلی، اور یہ تہذیب نے اس لیے جنم لیا کہ جہاں ہندوستان کے لوکل دماغ، جن میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، وسط ایشیا، ترکستان اور ایران اور عرب ملک، ان سب ملکوں سے جو لوگ آئے ان کے شاہ دماغ یو پی اور دلی میں خاص طور پر اکٹھے ہوئے۔ ویسے تو وہ پنجاب میں بھی آئے، وہ سندھ میں بھی گئے، بنگال تک گئے، مدھیہ پردیش تک گئے، حیدرآباد دکن تک بھی گئے، لیکن سب سے زیادہ ان کا ارتکاز جو تھا وہ یو پی اور دلی یعنی گنگا اور جمنا کی جو وادی ہے اس میں تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ادب سے لے کر موسیقی تک، فن تعمیر سے لے کر صنعتی ترقی تک یو پی اور ہندوستان نے اتنی ترقی کی کہ ہندوستان دنیا میں سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہ سونے کی چڑیا انڈیا، ہندوستان پہلے نہیں تھا۔ جب یہ مسلمان مختلف ملکوں سے، جن کے میں نے نام لیے، یہاں پہنچے تو اس کے بعد جو یہاں ترقی ہوئی تو اس نے ہندوستان کو سونے کی چڑیا بنایا، اور پھر اس پر برطانوی سامراج جھپٹ پڑا، ایک دور زوال آ گیا اس تہذیب کا، اور ہندوستان، پاکستان برطانیہ کے غلام بن گئے۔ اچھا ناظرین، افغانستان کا قصہ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ کل یوم تکبیر منایا گیا۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس دن اپنے پیغامات جاری کیے، کیا جماعت اسلامی، کیا جے یو آئی، کیا دوسری ایم کیو ایم، کیا دوسری پارٹیاں، اور
جو حکمران اتحاد ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان دونوں نے تو خیر کریڈٹ بھی لیا۔ مسلم لیگ نے یہ لیا کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، پیپلز پارٹی نے یہ کریڈٹ لیا کہ بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے حتیٰ کہ ہندو برادری نے بھی یوم تکبیر پر اپنے تشکر کا اور اپنے فخر کا احساس دلایا اور اعتراف کیا کہ یہ دن پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ واحد پارٹی جو اس منظرنامے سے غائب رہی وہ تھی پی ٹی آئی، جس نے کوئی مبارکبادی پیغام نہیں دیا بلکہ کیڑے نکالے گئے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ایسے پروگرام کیے کہ ایٹمی طاقت بن کر ہمیں ملا کیا۔ کسی نے یہ پروگرام کیا کہ نواز شریف نے تو صرف ڈرامہ کیا تھا، ایٹمی دھماکے تو فوج نے کروائے تھے، یہ ساری خرافات۔ حالانکہ یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ امریکی صدر نے نواز شریف کو کہا تھا کہ اتنے ارب ڈالر لے لو اور دھماکہ مت کرو، ایٹمی دھماکے مت کرو، اتنے ارب ڈالر ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نواز شریف کے منہ میں پانی آ سکتا تھا کہ بھی پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، میں یہ دھماکے نہیں کرتا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو نواز شریف کا کریڈٹ تو ہے، اور اس میں ضیاء الحق کا کریڈٹ بھی ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا کریڈٹ بھی ہے، اس میں بے نظیر کا کریڈٹ بھی ہے، لیکن ایوب خان اور یحییٰ خان کی سنتان پی ٹی آئی نے اس دن اظہار افسوس کیا اور یوم سوگ منایا۔ عملاً اعلانیہ تو نہیں منا سکتے نا، لیکن ان کے پروگرام آپ سوشل میڈیا کے سنیں تو وہ یوم سوگ تھے، اور رات 12:01 پر ان کا سوگ ختم ہوا۔ چلو اس بات پر انہیں مبارکباد دے دی جائے کہ آپ نے ایک یوم سوگ منایا اور اس میں سے نکل آئے۔ اچھا، منیب الرحمان جو ایک معروف ٹی وی اینکر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا 2 دن قبل، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا کیونکہ فوج میں عمران خان کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ تو اس 2 سطری ٹویٹ پر پی ٹی آئی نے وہ غل مچایا اور گالیوں سے بھرے ہوئے پروگرام نشر کیے، گندی اور غلیظ گفتگو، دلال کہا گیا، ٹاؤٹ کہا گیا۔ دلال کا مطلب، دلال کسی کو کہنا ایک گالی ہے، پنجابی میں اس کے لیے اس کا خلاصہ جو ہے نا اس لفظ کا وہ ہے دلہ، اور کسی کو دلہ کہہ دیا جائے تو وہ گولی مارنے پر اتر آتا ہے۔ تو اس طرح کی غلیظ گفتگو ان لوگوں نے کی، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے، لیکن وہ پھر نہیں بتا سکے، جس طرح ایک دن پہلے کا جو ماجرا تھا اس میں بھی نہیں بتا سکے کہ اس میں غلطی خرابی کہاں ہے، اس میں غلط بیانی کہاں ہے۔ کیا فوج نفرت نہیں کرتی؟ اور کیا عمران خان نے پے در پے ہر روز کے حساب سے ایسے اقدامات نہیں کیے جو پاکستان کو تباہ کرنے کے ارادے پر مبنی تھے؟ پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دوں گا، پاکستان میں خانہ جنگی ہوگی، خون کی ندیاں بہیں گی، یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ سری لنکا بنے گا، میں لکھ کر دیتا ہوں کہ سکوت ڈھاکہ سے برا انجام ہوگا، یعنی پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہتھیار ڈال دے گی اور پاکستانی فوج کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، خانہ جنگی ہو جائے گی، IMF پاکستان کی مدد بند کرے، وفد بھیجے، خط لکھے۔ کون سا کام ہے جو اس نے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے نہیں کیا؟ اور جو فوج کی بدنامی کی، اور اکیلا 9 مئی کا اقدام بھی نفرت کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں اب کیا شبہ ہے کہ فوج بطور ادارہ اوپر سے لے کر نیچے کے سپاہی تک جتنی نفرت نریندرا مودی سے کرتا ہے اتنی ہی نفرت عمران خان سے کرتا ہے، کیونکہ نریندرا مودی اور یہ عمران مودی دونوں کا مشن پاکستان کا خاتمہ ہے۔ تو فوج سے محبت کی توقع کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے یہ بات لکھ دی اپنے ٹویٹ میں تو برداشت کرو اس سچ کو، بجائے اسے گندی گالیاں دینے کے اور آدھے گھنٹے کے 15 20 منٹ کے پروگرام سارے کے سارے منیب فاروق کو گالیاں دینے کے لیے مختص کر دو۔ یہ سمجھداری کا ان کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اخلاقیات کا جنازہ تو ان کا پہلے کب سے اٹھا ہوا ہے۔ تو خیر یہ قصہ تھا، اور پاکستان نے تفصیل جاری کر دی ہے انڈیا کے تمام نقصانات کی، خاص طور پر 6 جہازوں کی، ایک جہاز کا نام لے کر، اور اس میں بتایا گیا کہ 4 رفیل تھے، کون سا جہاز کہاں گرا، کس جہاز کا پائلٹ مارا گیا، کس کا زخمی ہوا، اور یہ چیز ریکارڈ پر لائی گئی ہے، یہ کوئی تقریر میں دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، دستاویزات کے ساتھ یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے بھارت کے عوام نے دیکھی تو وہ ششدر رہ گئے، کیونکہ بھارتی عوام کا خیال تھا کہ انڈیا کا صرف 1 رفیل گرا ہے
وہ اس پر بھی صدمے میں تھے کہ ایک رافیل بھی کیوں گرا. اب ان کو پہلی مرتبہ پتہ چل رہا ہے. بیشتر لوگوں کو جو ان کی کریم ہے, جو سمجھدار لوگ ہیں, وہ تو ان کو تو اندازہ ہو گیا ہے حالات کا, وہ ان کے ٹی وی پروگراموں سے محسوس بھی ہوتا ہے. لیکن نیچے کے عوام میں کچھ شکوک و شبہات تھے, وہ پاکستان کے اس موو نے دور کر دیے ہیں. جب ان کو بتایا گیا ایک ایک جہاز کے گرنے کی لوکیشن, تفصیل, نمبر جہاز اور پائلٹ کا نام, کس جگہ مرا, ہر چیز جب ان کو بتا دی گئی ہے, تو وہاں بھارت میں ایک صدمے کی فضا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے 3-4 دن سے بھارت میں مودی کو گالیاں پڑنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں جن میں مودی کو گالیاں دی جا رہی ہیں. مودی کو فراڈ کہا جا رہا ہے, اس نے انڈیا کو تباہ کر دیا ہے یہ کہا جا رہا ہے, یہ انڈیا سے کھلواڑ کر رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے. پاکستان میں ایسی پوزیشن ہے نہیں ہے. یہاں ہر کوئی پاکستانی فوج کی تعریف کر رہا ہے سوائے پی ٹی آئی کے. ساری قوم پاکستانی فوج کی تعریف بھی کر رہی ہے اور اس پر فخر بھی اظہار کر رہی ہے. ناظرین, وزیرستان میں ایک اور ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں 20-22 افراد زخمی ہوئے ہیں, جن میں زیادہ تر اسکول کے بچے تھے. یہ والی بال کھیل رہے تھے کسی گراؤنڈ میں کہ ایک ڈرون آیا اور اس نے ان پر بارود گرایا یا برسایا. یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا کوئی حکومتی ادارہ نہیں بتا رہا, وفاقی حکومت بھی نہیں بتا رہی. حالانکہ وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ حملہ کیسے ہوا, کس نے کیا. اور اسی علاقے میں کچھ 7-8 دن پہلے بھی ایک ڈرون حملہ ہوا تھا جس میں 4 بچے شہید ہوئے تھے. ان کا دھرنا جاری تھا کہ یہ دوسرا حملہ ہو گیا. اتفاق سے اس دھرنے والوں کے ساتھ حکومتی مذاکرات کامیاب ہو گئے اور وہ دھرنا انہوں نے ختم کر دیا اور بچوں کی لاشیں انہوں نے سپرد خاک کر دی. وہ بھی ایک دردناک سانحہ تھا, یہ بھی ایک دردناک سانحہ ہے. اگرچہ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اس حملے میں کوئی جان نہیں گئی, لوگ زخمی ہوئے ہیں. ان میں 12-13 سال کے بچے بھی ہیں, اس سے بڑی عمر کے لڑکے بھی ہیں اور کچھ بزرگ بھی ہیں. اور ان دونوں واقعات کی وجہ سے پورے صوبہ پختونخوا میں خوف اور تشویش اور غم اور غصے کی فضا ہے. اور یہ فضا جو ہے یہ حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے لازمی توجہ کا مستحق واقعہ ہے. اور مجھے پتہ نہیں اس پر توجہ وہ دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی رابطہ کیا ہوگا. لیکن جب تک حکومت کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ جاتا, پختونخوا میں چھائی ہوئی یہ فضا ختم نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی اور انڈیا اس فضا کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ناظرین, اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.